الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، علی الاعلان یہ بات ارشاد فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین رکھو کہ میری سزا، میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اگر تم بھی اور زمین میں جتنے ہیں سارے کے سارے بھی ناشکرے بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان پر بے شمار انعامات اور احسان کرنے والا ہے۔ انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو اگر شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس پر ذرا غور کیجئے، نعمتیں اور احسانات اس قدر ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، لیکن ان نعمتوں پر بندہ اگر ایک ایسا رستہ اختیار کرے جس کو شکر کا راستہ کہا جاتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی نعمتوں پر بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند ہے، اللہ تمہاری طرف سے اس بات سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ اہل علم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔
امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، شکر بندے کی زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شکل ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہی ہر مشکل میں آواز دے، اپنی ہر ضرورت اللہ کے آگے رکھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد، ثنا، تعریف، تسبیح، کبریائی، بڑائی، عظمت یہ اپنی زبان سے بولتا رہے، ادا کرتا رہے۔ یہ ہے زبان سے شکر ادا کرنے کی ایک صورت اور شکل۔ اسی طرح سے شکر ہونا چاہیے دل سے، کہ اللہ نے جو باطن میں رکھا، سینے میں رکھا، کہ جس دل میں آنے والے خیالات، پروگرام، ارادے اور نیت کے نتیجے میں بندہ اپنے اعضائے جسم سے کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اپنی زبان سے بولتا ہے، اس دل کے اندر بھی اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے، اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے۔ بندہ اس دل سے مائل ہو تو اللہ کی طرف، گویا کہ یوں کہہ لیجئے اللہ کی محبت سے دل بھرا ہوا ہو، اور ساتھ ساتھ ڈر اور خوف بھی دل میں صرف اللہ کا ہو، تو یہ ہے دل سے شکر ادا کرنا۔ اسی طرح سے شکر ہوتا ہے اعضائے جسم سے، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک آپ نے اپنے پورے وجود کو بس اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے۔ ہاتھ اٹھے تو اللہ کی فرما برداری میں، قدم چلے تو اللہ کی فرما برداری میں، آنکھیں کھلے اللہ کی فرما برداری میں۔ اسی طرح سے پورے اعضائے جسم کو جھکانا ہے تو بس اللہ کے آگے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو صرف اللہ کے آگے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اپنے پورے اعضائے جسم سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کے اندر مزید باتوں کو بھی ایڈ کیا ہے، شامل کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ محسن حقیقی کی اپنے زبان سے تعریف کرتے رہنا، وہ میرا محسن ہے، وہی حقیقی محسن ہے، سب کو نوازنے والا، عطا کرنے والا وہی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ محسن حقیقی کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، جھکے رہنا، اس کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کرنا، فرما برداری پر لگے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کے شکر کے اندر آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں، کتنے لوگ ہیں معاشرے میں بستے ہیں، زبان سے بظاہر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اعمال دیکھنے والوں کو بھی نظر آتا ہے، خود ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات نوٹ کیجئے کہ جو شکر آپ نے ادا کرنا ہے اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا، اس سے پہلے جو خطبہ میں نے شکر پر دیا تھا اس میں چند ایک دعائیں الحمدللہ ذکر کی تھیں، آج بھی چند ایک دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور غور کیجئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان کی زندگی، ان کے شب و روز کیسے تھے۔ تو پہلی صورت، قسم، شکل کیا ہے؟ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ نے فلاں نعمت دی ہے، الحمدللہ، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ ہی کی حمد و ثنا، اللہ ہی کی تعریف، زبان پر بس اللہ کی تعریف کے کلمات۔ ڈیلی بیسس پر بہت سارے معاملات سے بندے کو واسطہ پڑتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، صبح بندہ بیدار ہوتا ہے، یوں کہہ لیں سونے کے بعد ایک نئی زندگی مل گئی، بندے نے اللہ کی تعریف پر مشتمل دعا پڑھی۔ اسی طرح سے پھر دیگر بیت الخلاء سے نکلا تو اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کی، کھانا کھایا
تو اللہ تیرا شکر ہے، کھلانے والا بھی تو ہے، پلانے والا بھی تو ہے۔ لباس پہنا تو اللہ کا شکر۔ یہ ساری شکلیں ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے، بندہ اگر اس دعا کو صبح کو پڑھ لینا، پڑھنی ایک بار ہے، تو ساری رات کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ رات میں آپ نے نیند بھی لی، کھانا شانا بھی کھایا، اور بھی بہت سارے معاملات سے گزرے، ظاہر ہے۔ اگر بندہ شام کو پڑھ لے اس دعا کو ایک بار، تو دن بھر کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ کیسی خوبصورت اور پیاری دعا ہے، یوں کہہ لیجیے شارٹ کٹ بتا دیا گیا ہمیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا بتائی، اور اس کے الفاظ پر آپ ذرا غور کیجئے۔ آپ دعا پڑھتے تھے، اپنی امت کو بتائی، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ ہیں اس دعا کے کلمات۔ شام ہو گئی، اللہم ما امسا، اصبح صبح پڑھا، اللہ صبح کی ہے، شام ہو گئی، اللہ شام کی ہے۔ اور اگلے الفاظ ذرا غور کیجئے، سبحان اللہ۔ معلم انسانیت، سب سے بڑے استاذ انسانیت کے، سب سے بڑے معلم جن کو اللہ نے بنا کے ہی معلم بھیجا ہے، وہ اللہ کی تعریف کن لفظوں میں کر رہے ہیں؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ جس نعمت کا تو نے مجھ پر انعام کیا، اور اس نعمت کے ساتھ میں نے صبح کر لی ہے، میرے پاس تیری جو بھی نعمت ہے، صبح کے وقت میں زندہ ہوا، میں جاگ پڑا، میرے اعضائے جسم کام کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے نا، خادم قرآن گجرانوالہ سے، بہت بڑے قاری، یہاں پر ہمارے پاس بچوں کا امتحان لینے آتے، سوئے ہیں، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ کہ کس کے فیصلے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ہم اٹھ گئے، بیدار ہوئے، اللہ تیرا فضل ہے۔ اب صبح کی ہے، فجر پڑھ لی ہے، بیٹھا ہے ذکر کر رہا، اس میں ایک ذکر یہ، اے اللہ جو بھی نعمت میرے پاس ہے، اور اس نعمت کے ساتھ میں نے صبح کی ہے، اللہ صرف میرے پاس ہی نہیں، او بِأَحَدٍ مِّن خَلْقِكَ، اللہ تیری مخلوق میں سے جس کے پاس بھی جو بھی نعمت ہے، فَمِنْكَ، وہ سب کس کی طرف سے؟ تیری طرف سے۔ دیکھیے عقیدہ توحید، اللہ یہ نہیں ہے کہ مجھ پر فلاں کا کرم ہے، مجھ پر فلاں کا کرم ہے، میرے اوپر کسی پیر کا کرم ہے، یا میرے اوپر کسی آستانے والے کا، مزار والے کا، نہیں۔ صبح کے وقت بھی اس بات کا اظہار، اللہ صرف میں ہی نہیں، تیری مخلوق میں جس پر بھی کوئی نعمت ہے، اللہ فَمِنْكَ، وہ تیری طرف سے ہے، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک طرف کہنے والا کہتا ہے میری تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی، مجھ پر تو آقا کریم کی نظر کرم پڑ گئی ہے، یا مختلف قسم کے لوگ جملے بول رہے ہیں۔ ایک طرف یہ موحد ہے، کیا کہہ رہا؟ اللہ میرے اوپر کوئی نعمت یا تیری مخلوق میں سے کسی پر بھی کوئی نعمت ہے، وہ تیری طرف سے ہے، اللہ نعمتیں کرنے میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے۔ اور اللہ جب ہم نے تیرا شکر ادا کرنا ہے نا، اس وقت بھی تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے۔ اور اگلی بات، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اللہ ساری تعریف تیری ہے اور سارا شکر بھی تیرا ہی ہے۔ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ صبح دعا پڑھ لی، رات بھر کا شکر ادا ہو گیا، شام کو پڑھ لی، دن بھر کا شکر ادا ہو گیا۔ یہ ہے انداز زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ اور دوسرا ہے اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے عمل سے بتانا ہے کہ بالکل میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں نا،
میرے اعضائے جسم بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ سورہ سبا میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہم السلام کا ذکر کیا، ان پر اپنی نعمتوں اور انعامات کی بارش کا مختصراً تذکرہ کیا، اور وہ کرنے کے بعد فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ نے فرمایا اے آل داود میرے شکر میں اب عمل کرو، تم نے جو عمل کرنا ہے اس عمل سے پتہ چلے کہ واقعی تم میری نعمتوں کی قدر کر رہے ہو۔ کن کو اللہ فرما رہا ہے؟ نبیوں کی آل کو، نبی کی آل کو۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم نے اب جو عمل بھی کرنا ہے نا اس سے پتہ چلے واقعتاً تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، تھوڑے ہی لوگ ہیں، اللہ نے کہا میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، سارے نہیں شکر ادا کرتے، بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا تو وعدہ ہے اگر تم شکر گزار بن جاؤ نا تو میں اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کر دوں۔ جس طرح شکر کی ریشو بڑھتی چلی جائے گی اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اگر ناشکری والا راستہ اختیار کیا تو ملی ہوئی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بڑا انعام کیا، فتح کی نوید سنا دی، گزشتہ کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم جو آپ سے ہوا یا ہونا ہے بشری تقاضے کے مطابق، لغزشیں بھول چوک، آپ کے رب نے آپ کو سب معاف کر دیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیا تھی؟ یہ نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان یقوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے مستقل مزاجی کے ساتھ، من اللیل رات کے وقت، حتی تتفتر قدما، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی کے قدم مبارک پھٹ جاتے۔ ایک میں ہے تورمت قدما، آپ کے قدم مبارک سوج گئے، ورم آلود ہو گئے، سوجے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ آپ دن بھر چلتے پھرتے، یہ حالت اور کیفیت۔ تو کہتی ایک روز میں نے کہہ ہی دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں، اتنا طویل قیام، اور اتنا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو فرما دیا نا کہ میں نے تو آپ کے سب معاف کر دیے، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ آپ کے پہلے والے بعد والے سب معاف کر چکا ہے، آپ کے نامہ عمل میں کوئی گناہ، کوئی بدی، کوئی لغزش، کوئی خطا ہے ہی نہیں۔ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے تو اب اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے افلا اکونا، اور دوسری میں ہے افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں بھی یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ جب میرے رب نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے تو پھر مجھے بھی تو شکر گزار بننا چاہیے نا۔ یہاں پر میں اور آپ رک کر ذرا غور کریں، وہ شکر کے طور پر لمبا لمبا قیام کریں، نوافل ادا کریں، تہجد پڑھیں، اور ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے فرض بھی نہ پڑھ سکیں۔ اور اگلے الفاظ وہ بھی قابل غور ہیں، ہماری امی جان فرماتی ہیں پھر جس وقت یہ ہوا حتی کثر لحمو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ذرا وزنی ہو گیا، گوشت جسم پر زیادہ ہو گیا، بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے، صلی جالسا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے نا تو بیٹھ جاتے، پھر جس وقت اپنی تلاوت مکمل کرتے اراد ان یرکع قام ثم قرأ،
جس وقت ارادہ ہوتا کہ اب میں نے رکوع کرنا ہے پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور بقیہ آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتے، ثم رکع، پھر رکوع میں چلے جاتے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا انداز تھا رات کی نماز کا۔ آج کتنے مسلمان ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، فرض پڑھ لیں گے، نفلوں کی گنتی یا سنتوں کی گنتی پوری کرنے کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ تعلیم کیا ہے؟ اگر آپ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو پھر بیٹھ کر نہیں پڑھنی۔ اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں، تو پھر بیٹھ کے پڑھنی ہے، لیٹ کر نہیں۔ یہ رخصتیں تو مجبوری کی حالت میں ملی ہیں نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے فرض ٹھیک پڑھ لیا، اچھے بڑے جوان ہوتے ہیں۔ اب تو بچوں کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی بڑوں کی دیکھا دیکھی بیٹھ کے سنتیں اور نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گنتی ہے نا وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ عشاء کی 17 رکعتیں پوری کرنی ہے، ظہر کی بھی ساری سنتیں نفل پورے کرنے ہیں، بے شک بیٹھ کے پڑھ لو۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں آپ سب کو بھی علم ہے، آج تو عوام الناس کے پاس معلومات علماء سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ بیٹھ کر اگر نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا، تو کتنی نماز کا ثواب ملتا ہے؟ آدھی نماز کا۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت بھی ہے، ایک تو ہے نا کہ طاقت نہیں ہے، پھر تو چلے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا مکمل نماز پڑھنے کا کھڑے ہو کر۔ لیکن اگر آپ کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے پھر آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر سوچ لیجیے آپ کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہ رات کی نماز ہے، تہجد کی، جس وقت آخری عمر میں پہنچے، جسم وزنی ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ پھر جس وقت رکوع قریب آتا کہ اب میں نے اپنی تلاوت یہاں تک مکمل کرنی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھڑے ہو جاتے۔ لمبا قیام ہوتا اور اس کے اندر کیا ہے کہ میں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہوں۔ تو آؤ میرے عزیزوں، ہم بھی ان اداؤں کو اختیار کریں، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کو معمول بنائیں۔ یہ ہماری زبان پر ہر وقت ہونا چاہیے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے انبیاء کے تذکرے واقعات ہیں، انشاءاللہ موقع بموقع ان کا ذکر ہوگا۔ بس شکر گزار بندہ ہمیں بننا چاہیے۔ خوشی کی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو یہ سمجھ دی ہے۔ میں نے جب ایک دعا ذکر کی نا تو کچھ دوست آئے، یہ دعا ہمیں لکھ کر دے دیں، جس میں کیا ہے؟ اے اللہ رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ مجھے اپنا بہت ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی تڑپ ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو سنبھال لینا، گری نہ جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کا سلسلہ اور ان کا نزول شروع ہو چکا ہے۔
ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان بارشوں کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام پھیلی ہوئی تمام بیماریوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ختم فرما دے۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ بیماریاں، نقصانات، تکالیف وہ سب کا سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ تو ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے کتنی خوبصورت آفر ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسے نہ بنے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ بھی نہ کریں، لہذا ایسے مواقع پر استغفار، توبہ کرنا، اس کو معمول بنانا، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت سے بات ثابت ہے، اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بارشیں رحمت کی بارش بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بارشیں ہی عذاب کی بارش بن جاتی ہیں۔ بارش ہوتی تو دعا پڑھتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدے والی بنانا، نفع والی، نقصان والی، تباہی والی، بربادی والی کہ منہدم کر دے، تباہی مچا دے، اللہ ایسی بارش نہ ہو۔ تو اس لیے اس چیز کو انشاءاللہ مد نظر رکھنا ہے۔ سردی کی لہر ہے، مساجد سے اور ان دینی اداروں سے اس بات کا اللہ کے فضل و کرم سے پیغام ملنا چاہیے، کیونکہ مساجد، یہ مدارس، یہ اسلام کے قلعے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ ہمارے اوپر ایسے حکمران ہماری شامت اعمال کے نتیجے میں مسلط ہیں، اور ایسے جج کے مساجد کو گرانے کے حکم نامے جاری کر رہے ہیں، گردوارے بنائے جا رہے ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں، کروڑوں اربوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، اور مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس میں رکاوٹ ڈالے۔ تو یہ کراچی کے اندر جو واقعہ پیش آنے جا رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ رک گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نوبت آنے ہی نہ دے۔ ٹھیک ہے، ہندو اگر گرائے بابری مسجد تو ہم سارے مشتعل ہو جائیں کہ اللہ کا گھر گرایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے حکم نامے جاری ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے جج اور ایسے حکمران خود اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایسا انتشار پھیلے۔ تو ایسے کسی بھی اقدام سے بچنا چاہیے۔ ملک کے اندر اور کتنی ساری املاک ایسی ہیں، جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے ناجائز طور پر نہ جانے کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ اس لیے اگر کہیں پر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اور وہاں پر بیک وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پروموٹ کرنا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت ان اداروں کی بذات خود سرپرستی کرے۔ لیکن چلو یہ تو نوبت نہیں آئی، کسی حد تک یہ تو ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اپنے تئیں دینی مدارس چل رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت، اور بہت اچھے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے اس بات کی بھی آواز کہ آپ لوگوں نے صرف دینی طور پر نہیں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی محفوظ رکھنا ہے۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ابھی وائرس اور یہ جو 1-2 ماہ خاص طور پر اس حوالے سے بڑے اہمیت کے حامل ہے، تو احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، بیماریاں ہیں، بخار ہیں اور اس طرح سے دیگر، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں بھی کریں، اذکار کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک سے تعلق رکھیں، نفل نوافل کا اہتمام کریں، استغفار کو معمول بنائیں، یہ سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ بیماری بندے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے دوسری صورتحال بدلتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پر ہمارے پڑوس میں افغانستان کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت جنگ ہوتی ہے اور 8 لاکھ سے زائد افغانیوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں افغانی اس کے لیے قربانی دے چکے ہیں، یعنی 1-2 لاکھ نہیں، 8 لاکھ سے تجاوز۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ وہاں کے جو حالات ہیں، غربت، افلاس اور یہ سارا کچھ، لیکن الحمدللہ امت مسلمہ نے ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
مزید اس بھائی چارے کو قائم رکھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔